رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے اصلی باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس پر جنت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اسلام اور کفر کے درمیان فرض نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت کے وقت چلانے والی، بال منڈنے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورتیں سے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں سے بات نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گا، اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گا، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، بوڑھا زنا کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، تکبر کرنے والا، فقیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ یمن کی جانب سے ایک ہوا چلائیں گے جو ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہوں گی، اور وہ ہر شخص کو موت کی نیند سلا دیں گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان پایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کے حق پر قبضہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب اور جنت حرام کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، اگرچہ وہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ پیلوں کے پیڑ کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو مال مت دو۔ اس نے عرض کیا کہ اگر وہ لڑائی کرے تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی اس سے لڑو۔ اس نے عرض کیا، اگر مجھے وہ قتل کر ڈالے تو آپ نے فرمایا تم شہید ہوں گے۔ اس نے عرض کیا کہ میں اس کو قتل کر دوں تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکمران بنایا ہو اور اس نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت کی تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوں گی جب تک کہ زمین میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی شفاعت کروں گا اور سب نبیوں سے زیادہ میرے امتی ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ایک برتن سے وضو کر رہے تھے تو فرمایا، وضو مکمل کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سوکھی ایڑیوں کے لیے جہنم حرام ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی جب تہجد کے لیے اٹھتے تو منہ مبارک کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔